آج ماہ ذوالحج یعنی قربانی والی عید کا چاند دیکھ کر سورۃ قریش نمک پر ضرور پڑھ لینا۔ جو ساری عمر نہیں نہ مل سکا وہ آج ہی مل جائے گا، اور پورا سال تمہیں غیب سے دولت ملتی رہے گی، کیونکہ ذوالحج کا مہینہ اسلامی تقویم کا ایک اہم ترین مہینہ ہے۔ خصوصاً اس کے پہلے 10 دنوں میں جو برکتوں اور رحمتیں رکھی اللہ تعالیٰ نے وہ سال کے باقی دنوں میں نہیں ہیں۔ اس لیے اس بابرکت لمحات میں، اس بابرکت دن میں، اس رات میں یوں ہی چاند ظاہر ہو تو آپ کے ہاتھ میں نمک ایک مٹھی ہونا چاہیے۔ بس ایک مٹھی نمک لے کر اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ کسی برتن میں ڈال کے رکھ لیں، کسی سفید کاغذ کے اوپر رکھ لیں۔ بس چاند رات میں اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو پورا سال خوشحالی آپ کے قدم چومے گی، پورے سال کے غم مٹ جائیں گے، پورے سال کی پریشانیاں مٹ جائیں گی، سب بیماروں کو صحت مل جائے گی، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، غربت زدہ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ جو جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑے گا اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا۔ اب سب سے اہم اور قیمتی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہی نمک کا استعمال طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو عرض کروں گا، آپ حیران ہوں گے۔ اگر یہ ایک چٹکی نمک یعنی ایک چٹکی، اس مٹھی میں سے ایک چٹکی لے کر اس کو پانی کے اندر ڈال کر وہ پانی کسی مریض کو پلائیں گے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ کتنا اہم ترین عمل ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ خاص انمول تحفہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی دنوں کی قسم۔ مفسرین کے نزدیک یہ راتیں ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے عبادات اور نیک کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقبول، ان کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور اس دن میں دعا رد نہیں ہوتی جو بندہ اس سورۃ قریش کو، اب سورۃ قریش قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ، ترتیب اور یہ ساری صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کروں گا تاکہ آج ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے، اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ بار بار اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جو پچھلے سال ہم نے عمل کیا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، وہ ہمیں بتا دیا جائے۔ تو میں اسی اعتبار سے آپ کو یہ ساری چیزیں واضح کر رہا ہوں کہ آپ نے جو پچھلے سال لوگوں نے عمل کیا وہ اس انتظار میں تھے، تو میں بر وقت آپ کو عمل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سب دوست احباب تک یہ عمل پہنچ جائے اور بہت سارے لوگ اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، نمک لے لینا ہے تھوڑا سا۔ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے تو ایک گلاس پانی بھی پاس رکھ لیں۔ پانی اور گلاس کے اوپر آپ نے قرآن مجید کی یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ بالکل مختصر اور آسان سا مگر بڑا کمال کا عمل ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ کوئی بیمار ہے اس کا علاج بھی اس کے ذریعے ہو جائے گا، کسی جگہ سلامتی چاہیے تو سلامتی بھی اللہ کے فضل و کرم سے مل جائے گی، غربت ہے تو غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی غم ہے، انشاءاللہ سارے غم، سارے دکھ، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں ذوالحج کے مہینوں کا، ان دنوں کا سب سے اہم ترین اس کے اندر دیکھیں یوم عرفہ موجود ہے، یوم نحر موجود ہے، یعنی حج کا دن بھی موجود ہے انہی 10 دنوں کے اندر۔ اور یہ حج اور قربانی والا مہینہ، اس کو دو نسبتیں، کئی کی نسبتیں اس کو حاصل ہیں، اس لیے یہ اس کی تمام اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کی عظمت باقی مہینوں سے ہمیں عیاں نظر آتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور اس مہینے کے بعد پھر محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کا سال اختتام ہونے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اگلا سال پورا اسلامی سال آپ خوشحالی میں گزاریں، غموں سے آپ کو نجات ملی رہے، تو پھر دوستو آپ نے اس ماہ مبارکہ کے چاند رات میں اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور کر لینا ہے۔
اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے ذریعے آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، بیماریوں سے شفا ملے گی، مقروضوں کو قرضے سے نجات ملے گی، غم زدہ کو غموں سے نجات مل جائے گی، ہر پریشان حال کی پریشانی ختم ہو جائے گی، گھر میں امن، سکون، راحت اور بہت ساری چیزیں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد بہت سارے معاملات رہتے ہیں، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ تمام ان چیزوں سے ان کو بری فرمائے گا اور ان کے لیے تمام ایسے راستے ہموار فرمائے گا جس کی طرف ہر شخص بڑھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اب میں آپ کو اس عمل کا آغاز کرنے کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یہ 3 تعداد میں نے آپ کو بتا دی، ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں، یعنی 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی، 7 مرتبہ بھی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو درود ابراہیم پڑھیں، چاہیں تو آپ کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس عمل کی ترتیب اور اس کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ بے تحاشا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے درود پاک پڑھا، نمک اور پانی اپنے سامنے رکھ لیا، اب اس نمک کے اوپر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی بڑی کمال کی صورت ہے۔ آپ کو زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھیں، زبانی نہیں آتی تو قرآن مجید کھول کر سامنے رکھیں، اس کے اوپر دیکھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ تو بس یہ اس کا طریقہ ہوگا، کوشش کریں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید سامنے رکھ کر، تو یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر پڑھا جائے تو اس سے اللہ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ زبانی پڑھتا ہے، ایک قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر پڑھتا ہے، جو زبانی پڑھنے والا ہے اس کی بنسبت دیکھ کر پڑھنے والے کو 2 گنا ثواب، ایک قرآن مجید دیکھنے کا ثواب، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یعنی دوسرے نمبر پر جو چیز جو ثواب آپ کو ملے گا وہ قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اس قدر اس کی فضیلت اور عظمت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون شخص اس سے مستفید ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہوگا، ورنہ اللہ والوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں۔ دیکھیں اس کے پڑھنے سے، اور 7 بار ہی پڑھیں، اس سے کم تعداد میں نہ پڑھیں، یہی بہتر ہے اور یہی عمل میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہی مقام و مرتبہ اور عزت اور شہرت ملتی۔ دیکھیں درود و سلام یہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، اس سے روحانی جسمانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس سے زیارت مصطفیٰ کا وسیلہ بنتا ہے، رحمت خداوندی کا باعث ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور یہ دنیا کے غموں سے بندے کا مداوا بن جاتا ہے، بندے کو نجات دلواتا ہے۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس سے آپ کا دنیا بھی روشن ہوگی، اللہ آخرت بھی روشن فرما دیتا ہے۔ اب دوستو اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ جو بالکل آسان سی سورت ہے، اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ، اس سے آپ نے ابتدا کرنی ہے، اور یہ سورت کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتنی عظمتوں والی سورت ہے، کتنی شان والی اور کتنی فضیلت والی سورت ہے۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں لفظ آمین، شروع میں بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اس کی ترتیب خاص جو ہے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، عمل میں کمی پیشی نہیں ہونی
چاہیے، نہ تعداد کم کریں نہ اس کی ترتیب کو آگے پیچھے کریں، جو چیز پہلے بتائیں اس کو پہلے پڑھیں، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، کبھی تم ناکام نہیں ہوں گے زندگی میں۔ اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو لفظ آمین کے ساتھ جب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر فرمائے گا، کیونکہ یہ رحمت والی صورت ہے، یہ برکت والی صورت ہے، اور یہ صورت کا نام تو صورت شفا بھی ہے، اس کے اور بھی 20 نام ہیں۔ یہ صورت تو صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے اللہ سے اس کی رحمت حاصل کی ہے، اور یہ صورت پڑھ کے بیماروں نے شفائیں حاصل کی ہیں، مقروضوں نے قرضے سے نجات حاصل کی ہے، یہ صورت پڑھ کر غم زدہ نے اپنے غموں کو دور کروایا ہے، یہ صورت پڑھ کر بہت سارے دکھی دلوں نے اپنے دکھ کو دور کیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں خوشحالیاں حاصل کی ہیں، اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی اس صورت کو چاند رات میں پڑھ کر نمک کے اوپر دم کر کے انہوں نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی اللہ تعالیٰ سے حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، وہ بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو ضرور پڑھے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو قرآن مجید کی بڑی اہم ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، 2 بار اللہ تعالیٰ نے، ایک بار مکہ میں اس کو نازل فرمایا ہے، ایک بار مدینہ طیبہ میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ 2 بار نازل ہونے والی سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، ترتیب یہی رکھنی ہے، 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کھولنے والی، اللہ تمہارے مقدر کو کھول دے گا، اللہ تمہاری قسمت کو کھول دے گا، اللہ تمہاری تمام معاملات کو بہتر بنا دے گا۔ تو دوستو اس لیے کہ یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی حرمت والا ہے، رب کریم نے ماہ ذو الحجہ کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عظمت اور فضیلت، شان و شوکت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کا شمار 4 مہینوں میں ہوتا ہے جو حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو عزت اور احترام والے ہیں، جس میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے مہینے ہیں، اور یہ آخری مہینے ہیں، اور اس کے بعد محرم ہے۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ اکٹھے آتے ہیں، اور تینوں ہی عظمت والے ہیں، ذوالقعدہ بھی عظمت والا، ذوالحج بھی عظمت والا، محرم بھی عظمت والا، اور رجب جو ہے وہ بھی عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، لیکن وہ ان سے الگ آتا ہے۔ تو اس لیے ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے، عزت اور احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں اور ایک ان سے الگ ہے۔ اس لیے دوستو اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دین اسلام کے اہم ترین رکن، اس کے اندر حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور بہترین رکن اس کے اندر قربانی کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت 9ویں ذوالحج کی نماز فجر سے 13ویں ذوالحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں۔ تو یہ کتنی عظمتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذوالحج کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب مانی جاتی ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے یعنی اس عشرے کے روزے رکھنا اور محرم کے شروع کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اسی کے اندر ہی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام خوش ہوئے تھے۔ تو اس کی فضیلت اور مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر قربانی کا تعلق بھی ہے، اس کے اندر حج کا تعلق بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس عظمت والے مہینے کی برکتیں ضرور حاصل کریں۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے گا، ہر میدان میں تمہیں سلامتی ملے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنیاد پر جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ عموماً
4 چیزوں میں سلامتی کی ہمیں از حد ضرورت ہوتی ہے ہر بندے کو۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤں۔ بندہ چاہتا ہے میری جان سلامت رہے، بندہ چاہتا ہے میرا مال سلامت رہے، میرا مکان سلامت رہے۔ ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو آپ بس اللہ کو اس طرح پکارنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو سلامتی مل جائے گی۔ جسمانی صحت و تندرستی کے لیے یہ بڑا بہترین ہے، محتاجی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور شدید قسم کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے، ہر مرض کی کلی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب دوستو، آپ نے جس بچے کا حافظہ کمزور ہے اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے تمام معاملات کے لیے، جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، جن لوگوں کی عزت نہیں ہے، وہ لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ان کے مال، جان، آبرو، عزت سب کی حفاظت بھی ہوگی، لڑائی جھگڑوں سے بھی ان کو نجات مل جائے گی، گھر میں امن بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا، جو جو چیز مانگتے جائیں گے ان کو ملتی چلی جائے گی، ان کی مقدر اور تقدیر بدلتی چلی جائے گی۔ جو اپنا مقدر کھولنا چاہتے ہیں نا، جو اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھیں گے، یا سلام، یا سلام۔ اس کا مطلب اے سلامتی والے، یا سلام، یا سلام، میرے لیے سلامتی پیدا فرما دے۔ اللہ تمہارے لیے ایسی سلامتی پیدا فرما دے گا جس کے بعد تمہارے غم تمہیں پریشان نہیں کریں گے، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو، آپ نے سب سے پہلے اسی طرح عمل کا آغاز کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو بڑی ہی سلامتی والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ ترتیب اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، یعنی کہ اسم ذاتی، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب ان الفاظ کے ساتھ یہ کب پڑھے جاتے ہیں؟ جب بندے کو بڑی مصیبت ہوتی ہے، بڑی مشکل میں بندہ ہوتا ہے، بڑے ہی غم کے اندر ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور یہ مصیبت اور غم کے وقت اس کو کتنی بار پڑھنا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے آج ان کلمات کو، یہ جو میں نے پہلے آپ کو اس میں مبارک بتایا ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اس میں صفاتی بتایا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا 2 بار اس میں ذاتی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا جو اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو میں کلمات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، کسی بھی مصیبت یا پریشانی کے وقت آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی پریشانی اور دکھ اور مصیبت فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی دشمن پریشان کرنے لگتا ہے تو ان کلمات کو پڑھ لیں، یہ حدیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے۔ اس لیے جو حدیث، میں نے ساری چیزیں آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق بتائی ہیں، اس سے علاوہ کوئی چیز آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کی ہے۔ اس لیے مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے، جس کے ذریعے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو آپ نے پڑھنا، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اپنی تمام پریشانیوں کا تصور رکھنا ہے، اپنے تمام غموں کا تصور رکھنا ہے، تمام مصیبتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، پورے سال کی خوشحالی کا تصور رکھنا ہے۔ اب اس طرح آپ نے تصور کے اندر ان کلمات کو زبان سے پڑھتے جانا ہے، ذہن کے اندر آپ کے وہی چیزیں ہوں جن سے آپ نجات چاہتے ہیں یا جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہ چیز کا بڑا اہم اور ضروری ہوتی ہے بات، جو آپ کو میں سمجھا دی ہے کہ بس تصورات آپ کے درست ہونے چاہیے، عمل کے درمیان ذہن کو بھٹکنے نہیں دینا، ادھر ادھر گھومنے نہیں دینا، تو پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فضل فرماتا ہے۔ اب یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، ان کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ قریش شریف کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کو میں جو طریقہ بتایا ہے، اسی طرح آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کرم ہی کرم، فضل ہی فضل تمہارے اوپر ہوگا۔
اب پھر دوبارہ جو صورت آپ نے پڑھنی ہے یہ قرآن مجید کی وہی صورت ہے جو ہم نے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ام القرآن ہے، یعنی اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، اور ماں کا درجہ تمہیں پتہ ہے جتنا ہوتا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی کیا ہے؟ یہ ماں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، جیسے شروع میں آپ نے پڑھا تھا اسی طرح ہی اب اللہ رب لا شریک لہ کے بعد اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے جب 3 بار یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس نمک اور پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ نمک اور پانی کے اوپر دم کرنے کے بعد اب سورۃ قریش شریف کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو یہ آپ کا عمل کی ترتیب ہوگی۔ اب جو میں نے حدیث پاک کے الفاظ بتائے ہیں وہ بھی آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف جیسے شروع میں پڑھی تھی اسی طرح آخر میں اتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، دم کر دیا، اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ پڑھنی ہے صورتیں۔ اب سورۃ قریش شریف کو آپ نے پڑھنا ہے، دم کر دیا۔ اب سورۃ قریش کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے گا۔ سورۃ قریش کو صرف اور صرف آپ 7 بار پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تمہاری 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ تمہیں رنگ دے گا، تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ چاند رات